عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ پھر اٹھی ایشیا کے دل سے چنگاری محبت کی، زمیں جو لا گئے اطلس قبایان تتاری ہے، قبایان تتاری ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا۔ صدق اللہ العظیم۔ اور نامہ اعمال سامنے رکھ دیا جائے گا، اس وقت تم دیکھو گے کہ مجرم لوگ اپنی کتاب زندگی کے اندراجات سے ڈر رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے کہ ہائے ہماری کمبختی، یہ کیسی کتاب ہے کہ ہماری کوئی چھوٹی بڑی حرکت ایسی نہیں رہی جو اس میں درج نہ ہو گئی ہو۔ جو کچھ انہوں نے کیا تھا وہ سب اپنے سامنے، اور تیرا رب کسی پر ذرا ظلم نہ کرے گا۔ سورہ کہف کی یہ آیت نمبر 49 تلاوت اور ترجمانی آپ سن رہے تھے۔ قیامت کے مناظر قرآن مجید میں کئی مقامات پر بیان کیے گئے ہیں۔ قیامت پر لوگ اپنی اپنی خوابگاہوں سے اٹھ کر حشر کے میدان میں جمع ہو جائیں گے اور نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا۔ قریب ترین رشتہ داروں سے آدمی بھاگے گا، اپنے عمل کا حساب پائے گا۔ یہ سارے مضامین قرآن مجید میں آخرت سے متعلق بیان کیے گئے ہیں۔ اس سے پہلے کی جو آیات ہیں اس میں دنیا کا نقشہ کھینچا گیا ہے اور کہا گیا المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ یہ مال، یہ اولاد محض دنیاوی زندگی کی ایک ہنگامی آرائش ہے، اصل میں تو باقی رہ جانے والی نیکیاں ہی تیرے رب کے نزدیک نتیجے کے اعتبار سے بہتر ہیں اور انہیں سے اچھی امیدیں وابستہ کی جا سکتی ہیں۔ تو ہماری زندگی کا اصل سرمایہ مال اور اولاد نہیں ہے۔ پراپرٹی، سونے چاندی کے ڈھیر، مویشی، زرعی زمینیں جو بہت خوش آئند بنا دی گئی ہیں نہیں ہے،
بلکہ جو عمل ہم کرتے ہیں وہ ہے ہمارا اصل سرمایہ۔ قرآن مجید میں اس کو کسب بھی کہا ہے، لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون۔ جو عمل آدمی کر رہا ہے اس کو اس کی کمائی کہا گیا ہے، اس کا کسب کہا گیا ہے، اور اسی کے نتیجے میں آخرت میں حساب کتاب ہونے کے بعد آدمی اسی عمل کی بنیاد پر اپنا اچھا یا برا انجام دیکھے گا۔ اس لیے اپنے نامہ اعمال کو پاکیزہ بنانا، نیک اعمال کا ذخیرہ اپنے نامہ عمل میں جمع کرنا بہت ضروری ہے۔ گھیر کر سارے انسانوں کو اللہ تعالیٰ جمع کر دے گا، اور سارے انسان جمع ہو جائیں گے۔ ان سے کہا جائے گا کہ لو دیکھ لو، آ گئے نا تم ہمارے پاس اسی طرح جس طرح ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا۔ تم تو اپنے تئیں یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ دنیا کی زندگی ہی آخری زندگی ہے، اس کے بعد کوئی حساب کتاب نہیں ہے، کوئی آخرت نہیں ہے۔ لیکن ہم نے تمہارے لیے جو وعدے کا دن مقرر کیا تھا وہ وعدے کا دن آج نمودار ہو گیا ہے۔ تم تو سمجھ رہے تھے کوئی وعدے کا دن ہے ہی نہیں، لیکن آج یہاں پر جمع ہو گئے، ہم نے گھیر کر تم سب کو جمع کر دیا۔ اس کے بعد جو آیت میں نے تلاوت کی انشاءاللہ اسی پر ہم اپنی گفتگو کا مرکوز رکھیں گے۔ اللہ فرماتا ہے اور نامہ اعمال سامنے رکھ دیا جائے گا۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے فرمایا اقرا کتابک، پڑھ اپنی کتاب زندگی کو، تو خود اپنا حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ ہر آدمی اپنے عمل کے بارے میں اچھی طرح جانتا ہے، نام عمل کے بارے میں اچھی طرح جانتا ہے۔ دنیا کی زندگی میں جو کچھ اس نے کیا ہے اس کے نامہ اعمال میں اس کی انٹری ہو گئی ہے، تو جانتا ہے میں نے کس طرح کے عمل کیے ہیں اور اعمال کیے ہیں اور میرا یہاں پر کیا انجام ہونے والا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ نامہ عمل سامنے رکھ دیا جائے گا، اس وقت تم دیکھو گے کہ مجرم لوگ اپنی کتاب زندگی کے اندراجات سے ڈر رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے مالی حاضل کتاب، ہائے ہماری کمبختی، یہ کیسی کتاب ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، ہماری کوئی چھوٹی بڑی حرکت ایسی نہیں رہی ہے جو اس میں درج نہ ہو گئی ہو۔ جو کچھ انہوں نے کیا تھا وہ سب اپنے سامنے حاضر پائیں گے۔ یعنی ایسا ہرگز نہ ہوگا کہ کسی نے کوئی جرم نہ کیا ہو اور خام خواہ اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جائے، اور نہ یہی ہوگا کہ آدمی کو اس کے جرم سے بڑھ کر سزا دی جائے یا بے گناہ پکڑ کر سزا دے ڈالی جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے جو کچھ انہوں نے کیا تھا وہ سب اپنے سامنے حاضر پائیں گے، اور تیرا رب کسی پر ذرا ظلم نہ کرے گا۔ دیکھیے سورہ زلزال میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر بدی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا۔ یہ جو نامہ عمل جس کا ذکر کیا جا رہا ہے، اس سے متعلق قرآن مجید میں کئی جگہ تفصیلات ہم کو ملتی ہیں۔ اب دیکھیے سورہ انفطار میں
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، حالانکہ تم پر نگراں مقرر ہیں رئیس معزز کاتب جو تمہارے ہر فعل کو جانتے ہیں۔ یعنی تم لوگ چاہے دارالجزا کا انکار کرو یا اس کو جھٹلاؤ یا اس کا مذاق اڑاؤ، اس سے حقیقت نہیں بدلتی۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارے رب نے تمہیں دنیا میں آزاد بنا کر نہیں چھوڑ دیا ہے، بلکہ اس نے تم سے ایک ایک آدمی پر نہایت راست باز نگراں مقرر کر رکھے ہیں، جو بالکل بے لاگ طریقے سے تمہارے اچھے اور برے اعمال کو ریکارڈ کر رہے ہیں، اور ان سے تمہارا کوئی کام چھپا ہوا نہیں ہے۔ خواہ تم اندھیرے میں، خلوتوں میں، سنسان جنگلوں میں اور کسی ایسی حالت میں اس کا ارتکاب کرو جہاں تمہیں پورا اطمینان ہو کہ جو کچھ تم نے کیا ہے وہ نگاہ خلق سے مخفی رہ گیا ہے۔ ان نگراں فرشتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کرامن کاتبین کے الفاظ استعمال فرمائے ہیں، یعنی ایسے کاتب جو کریم یعنی نہایت بزرگ اور معزز ہیں، کسی سے نہ ذاتی محبت رکھتے ہیں نہ عداوت رکھتے ہیں کہ ایک بیجا رعایت اور دوسرے کی ناروا مخالفت کر کے خلاف واقعہ ریکارڈ تیار کریں۔ خائن بھی نہیں ہیں کہ اپنی ڈیوٹی پر حاضر ہوئے بغیر بطور خود غلط سلط اندراجات کر لیں۔ رشوت خور بھی نہیں ہے کہ کچھ لے دے کر کسی کے حق میں یا کسی کے خلاف جھوٹی رپورٹیں کر دیں۔ ان کا مقام ان ساری اخلاقی کمزوریوں سے بلند ہے۔ اس لیے نیک و بد دونوں قسم کے انسانوں کو مطمئن رہنا چاہیے کہ ہر ایک کی نیکی بے کم و کاست ریکارڈ ہوگی اور کسی کے ذمے کوئی ایسی بدی نہ ڈال دی جائے گی جو اس نے نہ کی ہو۔ پھر ان فرشتوں کی دوسری صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ جو کچھ تم کرتے ہو اسے وہ جانتے ہیں، یعنی ان کا حال دنیا کی CID اور انٹیلیجنس کی ایجنسیوں جیسا نہیں ہے کہ ساری تگ و دو کے باوجود بہت سی باتیں ان سے چھپی رہ جاتی ہیں۔ وہ ہر ایک کے اعمال سے کرامن کاتبین ہر ایک کے اعمال سے پوری طرح باخبر ہیں، ہر جگہ ہر حال میں ہر شخص کے ساتھ اس طرح لگے ہوئے ہیں کہ اسے یہ معلوم بھی نہیں ہوتا کہ کوئی اس کی نگرانی کر رہا ہے، اور انہیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کس شخص نے کس نیت سے کام کیا ہے۔ ہر انسان کے ساتھ کرامن کاتبین لگے ہوئے ہیں، ڈیوٹی پر ہیں، مامور ہیں، اور ہم کو اس کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہمارا ایک ایک قول، ہمارا ایک ایک فعل یہ بزرگ فرشتے، انتہائی سنجیدہ اور ذمہ دار فرشتے اس کو نوٹ کر رہے ہیں۔ ہماری زبان سے جو لفظ نکلتے ہیں، جو الفاظ نکلتے ہیں، وہ سب نوٹ کر لیے جاتے ہیں۔ ہمارے اعضاء جوارے سے جو اعمال صادر ہوتے ہیں ان اعمال کو بھی وہ نوٹ کر لیتے ہیں۔ اور ایک بات جو اہم ہے وہ یہ کہ تم نے کوئی عمل کیا ہے تو کس نیت سے کیا ہے، کس جذبے سے کیا ہے، اس کو بھی وہ جانتے ہیں۔ اس لیے ان کا مرتب کردہ ریکارڈ ایک مکمل ریکارڈ ہے جس میں درج ہونے سے کوئی بات رہ نہیں گئی ہے۔ اسی کے متعلق سورہ کہف جس کی تلاوت اور ترجمانی آپ نے سنی ہے، اس میں فرمایا کہ قیامت کے روز مجرمین یہ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے کہ ان کا جو نام اعمال پیش کیا جا رہا ہے اس میں کوئی چھوٹی یا بڑی بات درج ہونے سے نہیں رہ گئی ہے۔ جو کچھ انہوں نے کیا تھا وہ سب جوں کا توں ان کے سامنے حاضر ہے۔ بہت اہم مضمون ہے یہ۔ جو عمل ہم کر رہے ہیں یہ ہماری کمائی ہے، اور اسی بنیاد پر ہماری نجات ہوگی۔ قیامت کے دن یہ عمل کا سکہ ہی چلنے والا ہے جس کو کرامن کاتبین نوٹ کر رہے ہیں۔ وہاں روپیہ، پیسہ، سونا، چاندی کوئی چیز کام آنے والی نہیں ہے، اور
وہاں پر جو کسی کو لینا دینا پڑے گا، یہاں جیسا غصب کر لیا ہے، مال دھوکہ دیا ہے، تکلیف پہنچائی ہے، حقوق سلب کر لیے ہیں اور وراثت کا مال کھا گیا ہے، کسی سے پیسے لے کر ادھار لے کر کھا گیا ہے، اس کو لوٹاتا نہیں ہے، تو کرامن کاتبین سب نوٹ کر لیتے ہیں۔ آج کے دن آپ نے کس سے کتنے پیسے لیے، کتنی رقم آپ نے لی، وہ کرامن کاتبین نوٹ کر لیتے ہیں۔ اب جس کا مال آپ نے لیا ہے، ہڑپ کیا ہے، اس کا نام بھی اس نام عمل میں درج ہے۔ قیامت کے دن جب حساب کتاب ہوگا تو اس شخص کو وہ اماؤنٹ جو اس نے غصب کیا تھا ادا کرے گا۔ وہ اس وقت جو کرنسی رہے گی تو وہ اماؤنٹ کی شکل میں نہیں رہے گی۔ جیسا اس نے یہاں کسی کے 10,000 روپے کھا لیا تو وہاں 10,000 روپے نہیں رہیں گے، بلکہ وہاں نیکیاں رہیں گی جو اس کے عوض میں اس کو دینی پڑے گی۔ تو یہ جو ہمارا سرمایہ ہے اصل میں، جسے ہم عمل کہتے ہیں، یہی سکہ رہے گا اس وقت ہماری نجات کے لیے بھی، اور یہی سکہ رہے گا اس کو دینے لینے کے لیے بھی۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمثیل دے کر اس مضمون کو واضح کیا ہے کہ ایک آدمی کے 3 دوست رہتے ہیں، اور تینوں دوستوں کے ساتھ اس کا جو رویہ رہتا ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ انتقال کے وقت وہ پہلے دوست کو بلائے گا اور کہے گا کہ میں زندگی بھر میں تمہارے ساتھ تھا، تم میرے ساتھ تھے، میں نے تمہارے کام کیے ہیں، تم نے میرا تعاون کیا ہے، بہرحال تال میل زندگی میں تمہارا ہمارا رہا ہے، اب میرا آخری وقت ہے، بتاؤ تم میری کیا مدد کر سکتے ہو۔ تو پہلا جو دوست ہے وہ یہ کہے گا کہ آپ کے انتقال کے بعد ہم آپ کی تجہیز، آپ کی تکفین، آپ کی تدفین کا معقول انتظام کر دیں گے، آپ ٹینشن مت لیجئے، ہم سب انتظامات کر دیں گے۔ دوسرے دوست کو بلا کر پوچھتا ہے کہ زندگی بھر تیرا میرا ساتھ تھا، اب جو ہے بتا کہ تو میرا کیا کام کرے گا، اس وقت تو میرے کیا کام آئے گا۔ تو وہ دوست کہے گا کہ میں زندگی بھر تیرے ساتھ رہا، لیکن اب جیسے تیرا انتقال ہوگا تو تیرا میرا رشتہ ختم ہو جائے گا، اب میں یہاں تیری کوئی مدد نہیں کر سکوں گا، تیرا میرا تعلق ختم ہو جائے گا۔ پھر تیسرے دوست کو بلا کر وہ پوچھے گا کہ زندگی بھر تیرا میرا ساتھ تھا، اب میرا آخری وقت ہے، بتا اب اس آخری وقت میں تو میری کیا مدد کرے گا۔ تو وہ یہ کہے گا کہ ہاں، زندگی بھر تیرا میرا ساتھ تھا، اب مرتے وقت بھی میں تیرے ساتھ رہوں گا، اور قبر میں بھی میں تیرے ساتھ رہوں گا، اور قیامت کے دن بھی میں تیرے ساتھ رہوں گا اور تیرے کام آؤں گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ جانتے ہو وہ 3 دوست کون تھے؟ آپ نے فرمایا پہلا دوست جس کا ذکر کیا گیا ہے وہ اصل میں مال ہے، دولت ہے، پراپرٹی ہے، جائیداد ہے، سونا چاندی ہے۔ یہ تمثیل دی گئی ہے کہ یہ سب چیزیں انتقال کے فوری بعد یہ سب چھوٹ جاتی ہیں، ان سے رشتہ اور تعلق ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ پہلا دوست وہ ہے مال و اسباب۔ بولنے میں تھوڑی آگے پیچھے بات ہو گئی تھی، ترتیب دے لیں اس کو کہ پہلا دوست مال، اسباب، پراپرٹی، جائیداد، سونا چاندی، بینک بیلنس۔ یہ کہیں گا بھئی اب میں معذرت خواہ ہوں، میں اب تمہارے کوئی کام نہیں آ سکتا، انتقال کے فوری بعد تمہارا میرا رشتہ تعلق ختم ہو جائے گا۔ ہم دیکھتے ہیں پریکٹیکل ہمارے سامنے یہ چیز آتی ہے کہ انتقال کے بعد اس کے کپڑے جو انہیں زیبتن کیا ہے اتار لیے جاتے ہیں، اس کے جیب میں جو رقم ہے وہ بھی نکال لی جاتی ہے، ہاتھ پر گھڑی ہے وہ بھی نکال لی جاتی ہے، چشمہ ہے وہ بھی اتار لیا جاتا ہے، موبائل ہے وہ بھی چھین لیا جاتا ہے۔ اب اس کا اپنا کچھ نہیں ہے، سارے کپڑے اتار کر پھر 2 گز کفن لا کر اس کفن میں اس کو دفن کر دیا جاتا ہے۔ غور کیجئے آپ کہ وہ دوست جو ہے کتنا بے وفا ہے کہ کوئی کام اب نہیں آ رہا ہے۔ پھر دوسرا دوست وہ کہیں گا ہاں زندگی بھر ہم تمہارے ساتھ تھے، تم نے ہمارا کام کیا ہے، ہم تمہارے کام آئے ہیں، مرنے کے بعد بھی قبر تک ہم تمہارے ساتھ رہیں گے، تمہاری تجہیز
تدفین تکفین سب کا ہم انتظام کر دیتے ہیں، قبر تک ہم تمہارے ساتھ آئیں گے، پھر اس کے بعد تمہارا ہمارا کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ اور وہ ہے اصل میں دوست، احباب، رشتہ دار، اعزاء اور اقربا، محلے پاس پڑوس کے لوگ، جانے پہچانے انجانے سب لوگ۔ یہ ایک پہچان ہے دوست کی کہ قبر تک وہ ساتھ میں آنے والا ہے۔ تیسرا دوست ہے جو کہتا ہے کہ میں ہر وقت تمہارے ساتھ تھا، مرتے وقت بھی ساتھ ہوں، قبر میں بھی ساتھ رہوں گا، قیامت کے دن بھی میں تمہارے کام آؤں گا۔ تو وہ دوست ہے اصل میں عمل۔ برادران محترم، تینوں دوستوں کی شکل و صورت پر، حیت پر، صلاحیت پر آپ غور کریں کہ ہماری توجہ کا مرکز کون سا دوست ہے، سب سے زیادہ کس کو ہم ترجیح دیتے ہیں، کس کو اولیت دیتے ہیں، کس کو اہمیت دیتے ہیں، کس پر محنت کرتے ہیں۔ تو یہ پہلے جو دوست ہیں ان پر بڑی محنت ہے، رشتہ داری ہے، دوست احباب ہیں، پاس پڑوس کے لوگ ہیں، رشتے ناتے کے لوگ ہیں، سسرال کے، ددیال کے، ننیال کے لوگ ہیں، ان پر خصوصی توجہ ہے، لیکن ان کا تعلق بہت مختصر۔ یہ مال اسباب جس کو جمع کرنے میں دن رات ہم ایک کر دیتے ہیں، جن کو سائنس کر رکھنے میں ہم پوری توجہ دیتے ہیں، لیکن یہ دوست بھی ہمارا بہت کمزور ہے اور مرتے ہی اس سے ہمارا تعلق اور رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔ وہ تیسرا دوست جو ہر وقت ہر جگہ کام آنے والا ہے، عمل، اس دوست کی طرف توجہ کم ہے۔ اس کو مضبوط بنانے، اس کو صحت مند بنانے کی ویسی کوشش نہیں ہوتی جو مطلوب ہے۔ تو ہمیں اس پر توجہ دینا چاہیے کہ جو دوست ہر جگہ ہر وقت ہمارے کام آنے والا ہے وہ ہے اصل میں مخلص دوست، عمل۔ اس کو مضبوط کرنے، اس کو پاکیزہ بنانے کی بہت سخت ضرورت ہے۔ یہی اصل میں کام آنے والا ہے، یہی اصل سرمایہ ہے۔ تو میں نے سورہ زلزال کی آیت کا جو حوالہ دیا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، پھر جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر بدی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا۔ اس پر ایک علمی بحث کرنے کے بعد مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے تفہیم القرآن میں جو مضامین بیان کیے ہیں، جو تفصیل اس کی بیان کی ہے، میں وہ اس کا پہلا حصہ چھوڑ دیتا ہوں۔ اگر آپ کے پاس وہ تفسیر ہے، اویلیبل ہے، تو آپ اس کو پڑھیے اور دیکھیے کہ وہ کیا علم مباحث ہیں۔ جو چیز ہمارے کام آنے والی ہے اس پر آپ دیکھیے۔ اس سلسلے میں قرآن مجید اصولی طور پر چند باتیں بالکل وضاحت کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ نمبر 1، کافر، مشرک، منافق کے اعمال، یعنی وہ اعمال جن کو نیکی سمجھا جاتا ہے۔ قرآن میں کئی مقامات پر یہ بات آئی، حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے، ضائع کر دیے جائیں گے۔ تو کافر، مشرک، منافق کے اعمال ضائع کر دیے گئے، آخرت میں وہ ان کا کوئی اجر نہیں پا سکیں گے۔ ان کا اگر کوئی اجر ہے بھی تو وہ دنیا ہی میں ان کو مل جائے گا۔ قرآن مجید میں اس مضمون کو کئی جگہ بیان کیا گیا، سورہ اعراف، سورہ توبہ، سورہ ہود، سورہ ابراہیم، سورہ کہف، سورہ نور، سورہ فرقان، سورہ احزاب، سورہ زمر، سورہ احقاف۔ ان صورتوں میں یہ مضمون بیان کیا گیا ہے۔ اس پر آپ غور کریں، اپنے طور پر اس کا مطالعہ کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ بدی کی سزا اتنی ہی دی جائے گی جتنی بدی ہے، مگر نیکیوں کی جزا اصل فعل سے زیادہ دی جائے گی۔ یہ بڑا انعام ہے اللہ تعالیٰ کا۔ بلکہ کہیں تصریح ہے کہ ہر نیکی کا اجر اس سے 10 گنا ہے، اور کہیں یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ اللہ جتنا چاہے نیکی کا اجر بڑھا کر دے گا۔ جیسا کہ خود روزے کے بارے میں ایک حدیث قدسی میں یہ بات کہی گئی ہے، روزہ میرے لیے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ اور پھر انفاق فی سبیل اللہ کی بات کہی گئی ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرتے ہیں تو اللہ بڑا چڑھا کر اس کا اجر و ثواب قیامت کے دن لوٹائے گا۔ اس کو بھی قرآن مجید میں اس مضمون کو بھی بیان کیا گیا، سورہ بقرہ، سورہ انعام، سورہ یونس، سورہ نور،
سورہ قصص، سورہ سبا، سورہ مومن۔ تیسری بات یہ کہ مومن اگر بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کریں گے، توجہ طلب ہے مضمون، مومن اگر بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کریں گے تو ان کے چھوٹے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ سورہ نساء، سورہ شورا، سورہ نجم میں یہ مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ اور پھر اس کے علاوہ گناہ کبیرہ، گناہ صغیرہ کی فہرست بیان کی گئی ہے، حدیث میں اس کی تفصیل ہے۔ دیکھیے، گناہ کبیرہ توبہ سے معاف ہو جاتے ہیں، گناہ صغیرہ نیک اعمال سے جھڑ جاتے ہیں، جیسے صدقہ ہے، خیرات ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، اس طرح کے جو عمل کیے جاتے ہیں تو گناہ صغیرہ جھڑ جاتے ہیں۔ وضو کر لیا آپ نے، گناہ صغیرہ جھڑ گئے ہیں، نماز پڑھ لیا آپ نے، گناہ صغیرہ جھڑ گئے ہیں، اور توبہ کر لیے گناہ کبیرہ اللہ اس کو معاف کرے گا۔ اس مضمون کو بھی قرآن مجید میں کئی جگہ بیان کیا گیا ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ مومن صالح سے ہلکا حساب لیا جائے گا۔ قرآن مجید میں ایک جگہ حساب یسیر کا ذکر ہے، حساب یسیر، ہلکا حساب لیا جائے گا، اس کی برائیوں سے درگزر کیا جائے گا اور اس کے بہترین اعمال کے لحاظ سے اس کو اجر دیا جائے گا۔ سورہ عنکبوت، سورہ زمر، سورہ احقاف، سورہ انشقاق میں یہ بات آئی ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز میں دعا کر رہے تھے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا وہ سن رہی تھی۔ آپ نماز سے فارغ ہوئے تو پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ بار بار دعا کر رہے تھے کہ اللہ میرا ہلکا حساب لے، تو یہ ہلکا حساب کیا ہوتا ہے؟ تو آپ نے اس وقت جو کچھ ارشاد فرمایا اس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نامہ اعمال کا حساب لے گا۔ کتاب زندگی کے پہلے ورق پر اگر انگلی رکھ کر یہ پوچھا جائے تو نے یہ عمل کیوں کیا، ہر عمل کے بارے میں اگر پوچھا جائے تو نے یہ عمل کیوں کیا، تو وہ آدمی ہلاک ہو گیا، وہ شخص ہلاک ہو گیا۔ اور پہلے ہی ورق سے بالغ ہونے کے بعد سے جب کتاب زندگی شروع ہوئی، اللہ تعالیٰ عفو درگزر کا معاملہ کرے، ورق الٹاتے جائے اور معاف کرتا چلا جائے، تو یہ ہے حساب یسیر، ہلکا حساب، آسان حساب۔ تو ہمیں دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تو ہمارا ہلکا حساب لے، حساب یسیر، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، کہ اللہ تو ہمارا ہلکا حساب لے۔ یہ دعا ہم کو بار بار کرنی چاہیے۔ احادیث بھی اس معاملے کو بالکل صاف کر دیتی ہیں۔ اس سے پہلے ہم سورہ انشقاق کی تفسیر میں وہ احادیث نقل کر چکے ہیں جو قیامت کے روز ہلکے حساب اور سخت حساب فہمی کی تشریح کرتے ہوئے حضور نے فرمائی ہے۔ دیکھیے سورہ انشقاق میں اس مضمون کو بیان کیا گیا ہے۔ ہم اس کو دیکھ لیں گے تاکہ بات جو ہے واضح ہو جائے ہمارے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی گنجائش رکھی ہے ہماری نجات کے لیے۔ کہا گیا فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، جس کا نام اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا گیا اس سے ہلکا حساب لیا جائے گا۔ اس پر مولانا لکھا ہے یعنی اس سے سخت حساب فہمی نہ کی جائے گی، اس سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ فلاں فلاں کام تو نے کیوں کیے تھے، تیرے پاس ان کاموں کے لیے کیا عذر ہے۔ اس کی بھلائیوں کے ساتھ اس کی برائیاں بھی اس کے نام اعمال میں موجود ضرور ہوں گی، مگر بس یہ دیکھ کر کہ بھلائیوں کا پلڑا برائیوں سے بھاری ہے، اس کے قصوروں سے درگزر کیا جائے گا اور اسے معاف کر دیا جائے گا۔ قرآن مجید میں بد اعمال لوگوں سے سخت حساب فہمی کے لیے سوء الحساب، بری طرح حساب لینے کے الفاظ بیان کیے گئے ہیں۔ سورہ رعد آیت نمبر 18 میں نیک لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن سے ہم ان کے بہتر اعمال قبول کر لیں گے اور ان کی برائیوں سے درگزر کریں گے۔ سورہ احقاف آیت نمبر 16 میں یہ مضمون ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو تشریح فرمائی ہے اسے امام احمد، بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابو داود، حاکم، ابن جریر وغیرہ نے مختلف الفاظ میں اس کو نقل کیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے نقل کیا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور نے فرمایا جس سے بھی حساب لیا گیا وہ مارا گیا۔ حضرت عائشہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ جس کا نامہ اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا گیا اس سے ہلکا حساب لیا جائے گا؟ حضور نے جواب دیا وہ تو صرف اعمال کی پیشی ہے، لیکن جس سے پوچھ گچھ کی گئی وہ ہلاک ہو گیا۔ ایک اور روایت میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ حضور کا نماز میں یہ دعا مانگتے ہوئے سنا کہ خدایا مجھ سے ہلکا حساب لے۔ آپ نے جب سلام پھیرا تو میں نے اس کا مطلب پوچھا۔ آپ نے فرمایا ہلکے حساب سے مراد یہ ہے کہ بندے کے نامہ اعمال کو دیکھا جائے گا اور اس سے درگزر کیا جائے گا۔ اے عائشہ، اس روز جس سے حساب فہمی کی گئی وہ مارا گیا۔ حضرت انس کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے، اتنے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا، عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا میں اس ذرہ برابر برائی کا نتیجہ دیکھوں گا جو مجھ سے سرزد ہوئی ہے؟ یعنی فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا، یہ آیت نازل ہوئی۔ تو حضور نے فرمایا اے ابو بکر، دنیا میں جو معاملہ بھی تمہیں ایسا پیش آتا ہے جو تمہیں ناگوار ہو، وہ ان ذرہ برابر برائیوں کا بدلہ ہے جو تم سے صادر ہوں، اور جو ذرہ برابر نیکیاں بھی تمہاری ہیں انہیں اللہ آخرت میں تمہارے لیے محفوظ کر رکھا ہے۔ اس کو بھی کئی کتابوں میں نقل کیا گیا ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو شخص نیکی کرے گا اس کی جزا آخرت میں ہے، اور جو کسی قسم کی برائی کرے گا وہ اسی دنیا میں اس کی سزا مصائب اور امراض کی شکل میں بھگتے گا۔ قتادہ نے حضرت انس کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مومن پر ظلم نہیں کرتا، دنیا میں اس کی نیکیوں کے بدلے وہ رزق دیتا ہے اور آخرت میں ان کی جزا دے گا۔ رہا کافر تو دنیا میں اس کی بھلائیوں کا بدلہ چکا دیا جاتا ہے، پھر جب قیامت ہوگی تو اس کے حساب میں کوئی نیکی نہیں ہوگی۔ ابن جریر نے اس کو بیان کیا ہے۔ مسروق حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ عبداللہ بن جدعان جاہلیت کے زمانے میں صلہ رحمی کرتا تھا، مسکین کو کھانا کھلاتا تھا، مہمان نواز تھا، اسیروں کو رہائی دلواتا تھا، کیا آخرت میں یہ اس کے لیے نافع ہوگا؟ حضور نے فرمایا نہیں، اس نے مرتے وقت تک کبھی یہ نہیں کہا کہ ربی غفر لی خطیئتی یوم الدین، میرے پروردگار روز جزا میں میری خطا معاف کیجیے۔ اس طرح کے جوابات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض لوگوں کے بارے میں بھی دیے ہیں جو جاہلیت کے زمانے میں نیک کام کرتے تھے مگر مرے کفر اور شرک کی حالت میں، لیکن حضور کے بعض ارشادات سے معلوم ہوتا ہے کہ کافر کی نیکی اسے جہنم کے عذاب سے تو نہیں بچا سکتی، البتہ جہنم میں اس کو وہ سزا نہ دی جائے گی جو ظالم، فاسق اور بدکار کافروں کو دی جائے گی۔ مثلا حدیث میں آیا ہے کہ حاتم طائی کی سخاوت کی وجہ سے اس کو ہلکا عذاب دیا جائے گا۔ تاہم یہ آیت انسان کو ایک بہت اہم حقیقت پر متنبع کرتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہر چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی اپنا ایک وزن اور اپنی ایک قدر رکھتی ہے، اور یہی حال بدی کا بھی ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی بدی بھی حساب میں آنے والی چیز ہے، یوں ہی نظر انداز کر دینے والی چیز نہیں ہے۔ اس لیے کسی چھوٹی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر اسے چھوڑنا نہیں چاہیے، کیونکہ ایسی بہت سی نیکیاں مل کر اللہ تعالیٰ کے حساب میں ایک بہت بڑی نیکی قرار پا سکتی ہے، اور کسی چھوٹی سے چھوٹی بدی کا ارتکاب بھی نہ کرنا چاہیے، کیونکہ اس طرح کے بہت سے چھوٹے گناہ مل کر گناہوں کا ایک انبار بن سکتے ہیں۔ یہی بات ہے جس کو متعدد احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، متفقون علیہ حدیث ہے۔ عدی بن حاتم سے یہ روایت منقول ہے کہ حضور نے فرمایا، دوزخ کی آگ سے بچو، خواہ کھجور کا ایک ٹکڑا
دینے یا ایک اچھی بات کہنے ہی کے ذریعے سے کیوں نہ ہو۔ یعنی حضرت عدی سے صحیح روایت میں حضور کا یہ قول نقل ہوا ہے کہ کسی نیک کام کو بھی حقیر نہ سمجھو، خواہ وہ کسی پانی مانگنے والے کے برتن میں ایک ڈول ڈال دینا ہی ہو، یا یہی نیکی کہ تم اپنے کسی بھائی سے خندہ پیشانی کے ساتھ ملو۔ بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضور نے عورتوں کو خطاب کر کے فرمایا، اے مسلمان عورتوں، کوئی پڑوسن اپنی پڑوسن کے ہاں کوئی چیز بھیجنے کو حقیر نہ سمجھے، خواہ بکری کا ایک کھر ہی کیوں نہ ہو۔ مسند احمد، نسائی، ابن ماجہ میں حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ حضور فرمایا کرتے تھے، اے عائشہ، ان گناہوں سے بچی رہنا جن کو چھوٹا سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اللہ کے ہاں ان کی پرسش بھی ہونی ہے۔ مسند احمد میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضور نے فرمایا، خبردار چھوٹے گناہوں سے بچ کر رہنا، کیونکہ وہ سب آدمی پر جمع ہو جائیں گے یہاں تک کہ اسے ہلاک کر دیں گے۔ گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ کے فرق کو سمجھنے کے لیے اور دوسرے مقامات پر بھی مضامین بیان کیے گئے، وہ دیکھیے سورہ نساء اور سورہ نجم۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں برائیوں سے بچنے اور نیکیوں کا ذخیرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو گناہ سرزد ہو گئے ہیں ان پر توبہ کرنے کی توفیق اللہ ہمیں عطا فرمائے، ہمارے ان گناہوں کو معاف کرے جو جان بوجھ کر ہو گئے ہیں، جو سہون ہو گئے ہیں، سارے گناہوں کو اللہ معاف کرے۔ رمضان کا مہینہ آیا ہے ان گناہوں کے ازالے کے لیے، تو جو لوگ ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھتے ہیں، ایمان و احتساب کے ساتھ شب قدر کو پاتے ہیں، اللہ ان کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ خوشخبری دی گئی ہے، تو یہ مہینہ جو اب رخصت ہونے کو ہے، تو ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ کرنا چاہیے، دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نیک اعمال کو شرف قبولیت سے نوازے۔ جو ہمارے مرحومین ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے، جو کمیاں خامیاں لے کر گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے، اور جو نیک عمل وہ کر کے گئے ہیں ان کو شرف قبولیت سے نوازے، اور ہم کو بھی نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔